سے مزین ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جلسے میں بھی آپ کی عدم موجودگی یا آپ کا انتشار اور بکھراؤ یہ بڑا تشویشناک ہے۔ اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ میں آپ سے پہلے مدرسوں ہی کی بات کروں۔ اس پوائنٹ پر ہماری توجہ کچھ کم ہے۔ بہت زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، شیطان کو بالکل موقع مت دیجیے گا، وہ آپ کو طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے اس محفل سے اٹھانے اور اس کی سعادتوں سے مالا مال ہونے سے بار بار روکنے کی کوشش کرے گا، مگر آپ کو شیطان کو ناکام کرنا ہے کہ سچے سنی وہی ہوتے ہیں جو شیطان کی گردن پکڑ کے مروڑ دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے نہیں بلکہ مدینے والے حضور کے غلام ہیں۔ بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، تو میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ مدرسوں کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ان مدرسوں نے ہمیں حفاظ قرآن جیسا سرمایہ عطا فرمایا، علماء دین جیسا خزانہ عطا فرمایا۔ اللہ کے تمام ولیوں، جتنے بھی ولی ہیں دنیا میں، ہر ولی کی پہلی آماجگاہ مدرسہ ہی رہا ہے۔ پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی اسی مدرسے کے مقدس شہزادے ہیں۔ بہت دنوں تک مدرسے میں بڑے پیر صاحب نے پڑھا، اتنا پڑھا کہ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف خطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں نے مدرسے میں اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ یہ بڑے پیر صاحب کا فرمان ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری جو ہمارے بھارت کے راجا ہیں، یہ مدرسے ہی کے مقدس شہزادے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ولیوں کی ایک لسٹ ہے لمبی، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، انہی مدرسوں میں اللہ کی توفیق سے حاضری دی، پڑھائی کی، اللہ نے علم دین سے انہیں مالا مال کیا، ان کا ظاہر اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا، اور وہ جناب والا ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسوں نے بڑی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے مدرسہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مدرسے کی جڑیں اس زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ مدرسے کا شجر نسب سیدھا جنت سے ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے مدرسے کا تصور جنت سے ہی ملا ہے۔ سب سے پہلے مدرسے کا تصور جنت سے ملا ہے۔ آپ جنت کا خاکہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، قرآن میں، حدیث میں، آپ کو جنت کے کسی کونے میں مسجد کا تصور نہیں ملتا، مگر جنت کے ایک خاص اور مخصوص زاویے میں، ایک مخصوص کونے میں آپ کو مدرسے کا تصور مل جائے گا۔ مدرسے کا تصور، بیٹھو ایک طرف بیٹھ جاؤ، تو مدرسے کا تصور، آپ میری بات تو سن رہے ہیں نا؟ پریشانی تو کچھ نہیں ہو رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جنت میں دیکھ لیجئے، پہلے مدرسے کا تصور جنت سے ہی ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب سے دھرتی بسی ہے آج تک آندھیاں چلی، طوفان اٹھے، قیامتیں ٹوٹی مدرسوں پہ، مگر مدرسوں کو آج تک کوئی بھی اکھاڑ نہیں پایا، مدرسے کی جڑوں کو کوئی ہلا نہیں پایا۔
शक्तियाँ, महाशक्तियाँ, पावर्स, सोकाल सुपर पावर्स सब इकट्ठे हो गए मदरसों को तबाह ताराज करने के लिए। आप तारीख के फड़फड़ाते पन्नों को खोल के देखें, मगर तारीख आपको देखने की फुर्सत ही नहीं है जनाब वाला। तो ये देखें आप, तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी फौजें इन मदरसों को तबाह करने के लिए मैदान में आई हैं। मगर मदरसों का सूरज जिस शान से कल चमक रहा था, इसी शान से आज भी चमक रहा है। और जब तक चांद और सूरज की आंखें टकरा नहीं जाती, मदरसे यूं ही पूरी आनो बान और शान के साथ धरती के पर्दे पे चमका करेंगे। मदरसों की जड़ें दरअसल इस जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। अब तक मिट गए होते मदरसे, खत्म हो गए होते मदरसे, अगर इस जमीन की पैदावार होते ये मदरसे, अगर इस जमीन की पैदावार होते तो एक मदरसा आपको धरती के पर्दे पे दिखाई नहीं देता। दरअसल पहला मदरसा हमें जन्नत में नजर आता है। कब? जब अल्लाह ने हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनमें रूह डाली, और रूह डालने के फौरन बाद मेरे अल्लाह ने तुम्हारे मेरे बाबा को इल्म से मालामाल फरमाया। सुभान अल्लाह। मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा डेस्क और तिपाई का नाम नहीं है। मदरसा उस मकामे खैर को कहते हैं जिस मकामे खैर पर, जिस मकामे खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाए। तो सबसे पहले कलमा खैर अगर कहीं सिखाया गया है तो जन्नत के अंदर बाबा आदम को सिखाया गया है। सिखाने वाला अल्लाह है, सीखने वाले तुम्हारे अब्बा हैं, सिखाने वाला अल्लाह है, और सीखने वाले हमारे और तुम्हारे बाबा हैं। कितना सिखाया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये मदरसे का पहला तसव्वुर है जनाबे वाला। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए, नॉलेज दी, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कितना इल्म दिया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, आपकी समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? माशाअल्लाह, आप इसका मतलब बहुत सलीक़ेमंद सुनने वाले लोग हैं। जैसे ही मैंने एक अच्छे मौजू को टच किया, आप हजरात के चेहरों पर बहाली नजर आई, इस्तराब की कैफियत, ऐसा लग रहा है जैसे बुझ सी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ से आप इस मज़मून पे मेरी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। ये आपके चेहरों की हशाशियत बशाशियत मुझे बता रही है कि बहुत मुहद्दब सुनने वालों में हैं आप, और बड़े संजीदा और बावकार लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि कितना पढ़ाया अल्लाह ने बाबा आदम को जन्नत के अंदर। तो तफसीरों में है, अलग अलग तफसीरों में बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। 6-7 लाख भाषाएं, सुभान अल्लाह। और दुनिया में बोली कितनी जा रही है? सिर्फ 2462 जबानें बोली जा रही हैं दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने कितनी सिखाई? 6 लाख जबानें। कहाँ 2462 और कहाँ 6 लाख। और इन 2462 में भी जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, गिरबान पकड़े जा रहे हैं, कालर पकड़े जा रहे हैं, मारा मारी का दौर है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। मैं कहता हूँ कोई जबान किसी के बाप की नहीं है, हर जबान हमारे बाप हजरत आदम की जबान है, हर आदम की जबान है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, चाहे वो जनाबे वाला तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा हो, चाहे वो जनाब वाला उड़िया हो, चाहे वो जमाने, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल
یہ جناب والا کسی علاقے کی مخصوص زبان ہو، ہر زبان پہ ہمارے ابا حضرت آدم کا قبضہ ہے، اسی لیے زبان جو چاہو وہ سیکھو، انگلش مزے سے سیکھو، ہندی مزے سے سیکھو، اور جناب والا سنسکرت مزے سے سیکھو، لطف اٹھاؤ ہر زبان کا، مگر ان زبانوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ اور رسول کو کوئی پیاری زبان ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ زبان ہے، ان لاکھوں زبانوں میں اگر سب سے زیادہ مہتوپورن اور سب سے زیادہ خاص زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ زبان اللہ کے سرکاری دفتروں کی زبان ہے۔ زور سے کہیے، میں نے اللہ کے سرکاری دفتر کہا ہے اس لیے کہ سرکار اللہ ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے؟ حکومت اللہ کی ہے، راج اللہ کا ہے، پاور اللہ کا ہے، اور یہاں بھی سپر پاور وہی ہے، وہاں بھی سپر پاور وہی ہے، ازل میں سپر پاور وہی ہے، ابد میں سپر پاور وہی ہے، پوری دنیا اس کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے، اور زمانے کو جناب والا کھلی آنکھوں سے بار بار اس بات کا جناب والا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ پاور ہم نہیں ہے، پاور وہ ہے، سپر پاور ہم نہیں ہے، سپر پاور کیا کہنے سبحان اللہ۔ کہاں چلے رہیے؟ ہو گیا کوٹا پورا؟ ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہ شیطان بہت افسوس ہوتا ہے جو ایک سیکنڈ میں اٹھا کے آپ کو لے جاتا ہے۔ ہم اللہ اور رسول کا ہی تو ذکر کر رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں۔ ارے ہم نے اللہ کی تعریف کی جناب والا، شیطان کو اچھا نہ لگا، وہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا جناب والا، ہم رسول کا ذکر کریں گے، وہ 3 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا ہم کس کا ذکر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ویسے روڈوں پہ کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، تو تم جان کیا دے دو گے؟ 1 گھنٹہ تم مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، جان کیا دے دو گے؟ جھوٹ بولتے ہو تم۔ جناب والا شیطان کی نیرنگیوں، فتنہ سامانیوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ جناب وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ اللہ رسول کا ذکر آپ کریں، مگر حضرات اللہ چاہتا ہے کہ اس کے رسول کا ذکر بلند ہو۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ رسول کا ذکر تو یوں بلند ہے جناب والا، تم لکھیم پور والے لوگ اگر ایک بھی گانا ہے جلسے میں تو بھی اللہ کے ذکر پہ اور رسول کے ذکر پہ فرق نہیں پڑتا، تم سب سے سب اٹھ کے چلے جاؤ جناب والا، تو بھی اللہ کا ذکر بلند ہے اور رسول پاک کا ذکر بلند ہے۔ حضرات محترم رسول کا ذکر تو ایسا بلند ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تو زمانے میں چھائے ہوئے تھے، وہ پیدا ہو گئے تو پوری دنیا میں 23 سال میں چھا گئے، اور جناب والا آج وہ بظاہر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی آج بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں جناب والا، نگر نگر نبی ہیں، ڈگر ڈگر نبی ہیں، جدھر دیکھو محمد کا نام چھایا ہوا ہے۔ آج تک کے سدھیر چودھری کو بھی یہ اعتراف ہے، اس چینل والے رپورٹر کو بھی یہ اقرار ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے پردے پہ سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جا رہا ہے تو وہ نام محمد رکھا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے پردے پر 15 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام محمد کے اللہ۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام تاج الشریعہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت شکریہ ناظرین۔ مولانا سلمان رضا صاحب میاں کے ساتھ چلے گئے۔ میاں حضرات اگر آخر تک بیٹھ جائیں تو جلوے کچھ اور ہی ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جلسوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا سلمان رضا صاحب
ان کو اور مولانا سلمان رضا صاحب کی کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے الحمدللہ کام کیے اور دل کا خلوص دکھائی دے رہا ہے، ابھی بھی برکت جلسے میں آنکھوں سے دکھائی دے رہی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک بھی نہیں رہے گا تو بھی حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، ایک بھی نہیں رہا تو بھی ہوا، اور جناب والا ہوتا رہے گا۔ کون روکے گا اللہ کے ذکر کو اور مصطفیٰ کے ذکر کو؟ اس لیے وہ لوگوں بھلا اسی میں ہے کہ تم ذکر سنتے رہو۔ میں کوئی جناب پوری رات تھوڑی تمہارے سامنے بولوں گا، ظالم نہیں ہوں، اتیاچاری نہیں ہوں، تمہارے دلوں کو دکھاؤں گا اور نہ اپنی رودا کے غم تمہیں سناؤں گا کہ جناب والا میں کس ماحول سے اور کیسے کیسے آ رہا ہوں۔ میں تمہیں رودا کے غم سنانے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ اور رسول کا ذکر پاک کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے وہ لوگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حاکموں کا حاکم میرا اللہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ میرا اللہ ہے، آج بھی راج اس کا ہے اور کل بھی یہ جتنے بھی راجے مہاراجے ہیں یہ سب بندھے ہوئے ہوں گے۔ فرعون بندھا ہوا کھڑا ہے، نمرود بندھا ہوا کھڑا ہے، حامان بندھا ہوا کھڑا ہے، سب کو رسیوں سے اور زنجیروں سے جکڑ کے لائن میں لگا دیا گیا ہے۔ فرعون لائن میں ہے، نمرود لائن میں، اور جناب والا حامان شداد سب لائن میں، یزید جیسا آوارہ کتا بھیڑیا جناب والا وہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے، اور جتنے بھی بھیڑیے ہیں غریبوں کا خون چوسنے والے بھیڑیے سب لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت گھوشنا ہوگی، میرا اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں گھوشنا کرو، اعلان کرو لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، راج کس کا ہے؟ بتاؤ تاج کس کے پاس ہے؟ حکومت کون کر رہا ہے؟ رولر کون ہے؟ کنٹرولر کون ہے؟ تو جناب والا جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کا راج ہے، ایک اللہ، قہر والے اللہ کا راج، جلال والے اللہ کا راج، شان والے اللہ کا راج، عزت والے اللہ کا راج، حاکم میرا اللہ ہے، اور اس حاکم نے جناب والا اس دنیا میں اپنا پردھان منتری بنا کے اگر کسی کو بھیجا ہے تو میرے نبی کو بھیجا ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جانے وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تاج الشریعہ جن کے پیغام کے طور پر یہ کانفرنس سجائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، اور زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حاکموں کا حاکم اللہ ہے اور یونیورسل پرائم منسٹر اس کا میرا محبوب ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب شاسن اللہ کا ہے، شاسن مصطفیٰ کا ہے۔ اور پھر جناب والا یہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے غلام ہیں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے وہ تبع تابعین ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ جناب والا نیکوکار متقی پاک پرہیزگار کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، تو جناب والا ہر ولی اللہ ہی کے، اللہ کے نبی ہی کا منتری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا وزیر ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے شاسن ان کا ہے، پورٹ فولیو ان کے پاس ہے، پھر شاسن جناب والا فرشتوں کا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں فرشتے بناتے ہیں۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ پھر شاسن اس کا وہ ہے سرکاری دفتر، ہر سرکاری دفتر کی زبان عربی زبان ہے، یہ اللہ کے سرکاری دفتر ہے۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ رجسٹر لکھے جاتے ہیں تو عربی میں لکھے جاتے ہیں، یہ تمہارے جناب والا کندھوں پہ فرشتے جو تمہارے اعمال کے رجسٹر تیار کر رہے ہیں، یہ سب عربی میں تیار کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے جناب والا اللہ عز و جل کے سرکاری دفتروں کی زبان عربی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم جیسے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو تمہاری زبان پہ چاہے انگریزی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے کوئی سی بھی زبان ہو، اور یہاں دنیا میں کوئی سی بھی زبان بولتے ہو، مگر جیسے ہی باؤنڈری بدلے گی دیش بدلے گا اور تمہاری جناب والا کنٹری بدلے گی، جیسے ہی الٹ پلٹ ہوگی اور پانسا پلٹے گا اور یہاں سے وہاں
चले जाओगे तो तुम्हारी जबानों पे हिंदी नहीं बचेगी, तुम्हारी जबानों पे अंग्रेजी नहीं बचेगी, तुम्हारी जबानों पे हिंदी और संस्कृत नहीं बचेगी, बल्कि जनाबे वाला ऑटोमेटिकली, चूंकि सरकारी दफ्तरों की जबान अरबी है, इसीलिए तुम्हारी जबान पे फौरन अरबी जारी कर दी जाएगी। अब तुम अरबी बोलोगे कब्र के अंदर, दुनिया में तो ना बोल सके। दुनिया में तो तवज्जो तुम्हारी, मगर कब्र में जब तुम जाओगे तो अरबी बोलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोई जो वो फरिश्ते आएंगे वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे Who is your Lord, वो ये नहीं पूछेंगे What was your religion, वो ये नहीं पूछेंगे अंग्रेजी में What were your viewpoints about this personality, मोहम्मद के बारे में क्या कह रहे थे, ये उर्दू में नहीं पूछेंगे, इंग्लिश में नहीं पूछेंगे। वो आएंगे करश्तार आवाज में, खनकती आवाज में और डरावने अंदाज में तुमसे सबसे पहले आगे ये पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। कायम अरबी में, अब अरबी में जब जनाने वाला वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे होंगे, तभी तो अरबी में बात हो रही है। वो तो अल्लाह भला करे, एक बेटा छोड़ के आ गए थे हाफिज़ कुरान,